السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے جنت کا بازار۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے مختلف نعمتوں کو جنت میں تیار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن اہل ایمان اللہ رب العالمین کے خصوصی مہمان بننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں سے ان کے لیے جنت کو سجا کر رکھا ہے تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو قرار حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اعمال کا جنت کی مختلف نعمتوں کی شکل میں کل قیامت کے دن بدلہ دینے والے ہیں، اور یہ ایسی جنت ہے کہ اس جنت میں اگر ایک مرتبہ کوئی انسان داخل ہو گیا تو معاملہ خلاص، بس وہ مختلف نعمتوں سے مالا مال ہو چکا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں اس کو مل چکی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام، چین، سکون اور اطمینان کی زندگی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ میرے بندو، یہ ایسی جنت ہے، ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس میں انسان اگر کسی چیز کی خواہش کریں گے، انسان اگر کسی چیز کی تمنا کریں گے، کسی چیز کی انسان کو حاجت ہوگی، ہم ساری چیزیں اسے عطا کریں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور انسان کی آنکھوں کو لذت ملے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور میرے بندو، اگر ایک مرتبہ اس جنت میں داخل ہو گئے تو ہمیشہ تم اسی جنت میں رہنے والے ہو، کبھی بھی تمہیں اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس جنت کے اندر جس میں اہل ایمان جائیں گے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے جس جنت کو تیار کر رکھے ہیں، اس جنت کے اندر جب اہل ایمان جائیں گے تو مختلف نعمتیں اللہ رب العالمین انہیں عطا کریں گے۔ کھانے کے لیے پھل فروٹ ہیں، مختلف قسم کی اچھی غذائیں ہیں، پینے کے لیے پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، اور اسی طریقے سے شراب کی نہریں ہیں، اور انسان جہاں رہیں گے اس کے لیے تکیے لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے صوفے بچھے ہوئے ہیں، اور بہترین قسم کے گدے انسان کے بیٹھنے کے لیے، انسان کے رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جو ان کے محلوں کو تعمیر کیا گیا ہے، ان محلوں کو اللہ رب العزت نے موتیوں سے سجایا ہے، اس میں کھانے پینے کے لیے خدمت گزار رکھے ہوئے ہیں جو اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے سکون اور اطمینان کے لیے ان کی بیویوں کو جنت میں انہیں عنایت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حور عین کا تحفہ بھی عنایت کریں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس جنت میں جب انسان جائے گا مختلف قسم کی، مختلف طرح کی نعمتوں سے انسان مالا مال ہو جائے گا۔ وہاں جہاں اللہ رب العالمین مختلف نعمتوں سے نوازیں گے، ایک عظیم نعمت کہ انسان کی فطرت، انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمیشہ گھر میں نہ رہیں بلکہ کبھی گھومنے جائیں، کبھی بازار اور دوسری جگہوں کی سیر و تفریح کریں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بھی اپنے مومن بندوں کے لیے اس نعمت کا انتظام کیا ہے۔ خصوصی طور پر جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا جس میں اہل جنت اس بازار کی طرف سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، گھومنے کے لیے جائیں گے۔ سب اس بازار میں مرد اکٹھا ہوں گے، اور لینا دینا کچھ بھی نہیں، صرف گھومنا پھرنا، صرف سیر و تفریح اور دل کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بازار کو تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعہ، کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، جنت میں ہر جمعہ کے روز ایک بازار لگے گا جس میں اہل جنت سیر و تفریح کے لیے آئیں گے، اکٹھے ہوں گے۔ جب انسان اس بازار میں داخل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَتَحُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ فَتَحْسُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، کہ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، جو ہوا ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں سے ہو کر گزرے گی، اور ان کے گرد و غبار ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑیں گے۔
تو ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس واپس لوٹ کر کے آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا حسن و جمال تو بڑھ چکا ہے۔ ان کی بیویاں ان سے کہیں گی واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، کہ اے میرے شوہر آپ تو مزید حسین و جمیل ہو گئے ہیں، آپ کی خوبصورتی تو بڑھ گئی ہے، جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں نظر آ رہے تھے، ابھی تو آپ کی خوبصورتی دوبالا ہو چکی ہے، آپ کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو چکا ہے، آپ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ ان کے شوہر جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم جب آپ کے پاس سے میں گیا تھا تو آپ اتنے حسین و جمیل نہیں لگتی تھیں، آپ بھی حسین و جمیل ہو چکی ہیں، آپ کی خوبصورتی بھی بڑھ چکی ہے، آپ بھی بہت حسین نظر آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین دونوں کے حسن و جمال میں اضافہ کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے متعلق بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ انسان اہل ایمان ان تذکروں کو سن کر کے، ان باتوں کو سن کر کے اپنے اندر رغبت پیدا کرے، جنت کے حصول کی تمنا اور شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کو انجام دینے میں سبقت لے جائے اور اپنے اعمال کے ذریعہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مومنوں کو تو ان کے گناہوں کو درگزر کر کے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ رب العالمین جنت کی ان نعمتوں کا حقدار بنا۔ آمین۔